अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बड़ी निशानी के बारे में तफ़सील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास ना होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्तो नाबूद और तबाह व बर्बाद कर देंगे। उस खूनखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने उनके ज़िक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ और सूरह अंबिया में फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज और माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक़्त में पूरी दुनिया की हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफ़िरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन थे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल तक उनकी सोबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 सफ़रों का हाल बयान किया गया है। 3 ज़बरदस्त सफ़र उन्होंने किए और उन 3 सफ़रों के हाल हम आपको आज बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफ़र की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र तो आब हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में वो ना था और आपको आब हयात ना मिल सका। हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था और आप चलते-चलते ऐसे मकाम पर पहुँच गए, क्योंकि वेस्ट में ही सूरज गुरूब होता है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने पर आ गए और सूरज गुरूब होने के वक़्त आपको ऐसा मंज़र नज़र आया जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे कि समंदरी सफ़र जो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन वक़्त के आखिर में आपको इतना आगे पहुँच गए, जो दुनिया का आखिरी कोना था, वहाँ उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर ना था। वो दरियाए मुर्दा जानवर खाते थे, उसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी। वो कौम नासी कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और वो आखिरकार बेबस हो गए। उसके बाद आपकी बारी है उनके दूसरे सफ़र की। अब ये सफ़र ईस्ट की तरफ था, यहाँ तक कि चलते-चलते आप एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये घरों में चले जाते, जो ज़मीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो घरों से निकल कर अपनी रोज़ी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसिक कहलाते हैं। उनकी कौम का नाम था मनसिक। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोग ईमान लाए और कुछ अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफ़र था नॉर्थ की तरफ। यहाँ तक कि आप 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ भी आबादी अजीब व गरीब थी। उनकी ज़बान बहुत अजीब व गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज और माजूज के मुज़ालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें उन ज़ालिमों से बचाएं। नाज़रीन, याजूज माजूज ये कौन थे? या फस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनका अंदाज़ा उन हदीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि जिन्नों अंश के कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब ज़रा गौर करें कि अगर उस वक़्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग हैं, तो उस हिसाब से करीबन 70 मिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं।
ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے، 10 گنا انسان سے زیادہ ماجوج کی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طویل، دوسرا تاریخ، تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے قریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار اور بہت وحشی اور جنگلی ہیں، کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں بہار کے موسم میں، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے ان سے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان ظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ لے لیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی کہ اس کو اتنا کھدوایا کہ اس میں پانی نکل آیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سگار کے پتھر جمائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بروا دیا، اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی گئی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہوگی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی موجود ہے۔ اب یہ مل کر بہت مضبوط دیوار بن گئی ہے اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنائی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں جیسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کی ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے چلو اب کل وہ دیوار اس سے زیادہ توڑیں گے، مضبوط ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوبارہ دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے۔ دوسرے دن ہی ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ برکت ظاہر ہوگی کہ پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ان کا خروج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جہون، نمبر 2 صہیون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریا نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا۔ نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو ہم نے مذکورہ 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان کی برکتوں سے بالکل ہی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا وہ ذرا سوچیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسے ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گی؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں ہمت نہ ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، یکدم ہی فساد برپا ہو جائے گا، ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ صدریہ سے گزرے گا تو سمجھنے میں سمندر ہوگا جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی بھی پی کر اس کو اس طرح
سکھا دے گا کہ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا یہاں تو کوئی پانی تھا ہی نہیں، بالکل پانی سارا ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا، یہ لوگ دنیا میں فساد و قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آسمان والوں کو تو قتل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا، یہ انہیں اپنی حرکتوں میں سے مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مل کر دعا فرمائیں گے، اے اللہ تعالیٰ، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسی قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے کہ وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترائیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بلشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، اور وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہ ہوگی، یاد رہے، ظلم و زیادتی، قتل و غارت، گیری بازاری کرم ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہ لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے اوپر پھل اگاؤ، اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے میں ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والے کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل جان راہبر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔